میں ہوں افتخار احمد. آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ورلڈ نیوز. میں اس وقت جڑیا بازار کے چیئرمین رؤف ابراہیم صاحب کے ساتھ ہوں اور ان سے کچھ مشکل اور آسان سوال ہوں گے معیشت پہ اور تاجروں کے مسائل پہ. تو پہلا سوال تو یہ، آپ سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ چھائے ہوئے ہیں اور کچھ اعتراضات بھی ہیں تاجروں کے، کچھ وہ ہیں. ایک تو پہلا اعتراض ہے کہ آپ کرسی چھوڑ نہیں رہے چیئرمین شپ کی یا کسی چیز کی بھی. کہیں بھی جاتے تو آپ کو پہلے سیٹ آپ کو مل جائے. جیسے آپ نے کراچی چیمبر میں فرسٹ ٹائم جب میٹنگ ہوئی تو آپ نے کہا کہ کرسی آگے لگاؤ اور سراج قاسم بھائی کے بیٹے کو آگے بٹھائیں. تو اس بارے میں آپ کچھ غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کریں. چیمبر آف کامرس ایک اچھا ادارہ ہے اور سپریم ادارہ ہے. جتنے تاجر تنظیم ہیں ان کا سربراہ ہے. دیکھیں آپ، جب انتخابات ہوتے ہیں کراچی چیمبر آف کامرس میں اپوزیشن میں انتخابات بھی لڑے ہیں، 2 لڑے ہیں. وہ بھی سراج قاسم تیلی محروم کی بی ایم جی این ہو خالص میں، اور بی ایم جی این وہ بھی بی ایم جی این ہے. ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہوتا ہے. اختلاف بڑا اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے. اختلاف ہو تو مثبت سوچ ہو کہ ہم اس پہ کیا ہماری تحفظات ہونے چاہیے. اور ہم چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں ابھی میں نے اناؤنس کیا تھا کہ چیمبر آف کامرس نے جو گل پلازا کے لیے کام کیا ہے، انہوں نے زبیر موتی والا صاحب، اپنے جاوید بلوانی اور ریحان حنیف صاحب اور ان کے مینیجنگ کمیٹی اس صبح سے رات تک کمفرٹ شیٹ کے لیے کام کرتے رہے. میں ان کو خراج تحسین پیش کیا، کیونکہ دیکھیں یہ کوئی ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہے. اگر چیمبر آف کامرس ہے، فیڈریشن ہے یا ہماری تاجر تنظیمیں قابل احترام ہے سر. اگر کوئی اپنی سوچ پیدا کرنا چاہ رہا ہے تو وہ سوچ نہیں چلتی. ہمیں اپنی شناخت پہنچائیے، ہمیں بھی اپنی شناخت چاہیے. اب میں جب آپ بول رہے ہیں 6 سال سے میں چیئرمین ہوں، یقینی چیئرمین ہوں، لیکن الیکٹڈ چیئرمین ہوں. ایسے نہیں ہوتا. ہمارے یہاں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کوریج کی ہوگی، آپ نے الیکشن کی کوریج کی ہوگی. تو کیا ہمارا ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتا ہے اور الیکٹڈ آدمی ادھر الیکٹ ہوتا ہے، وہی عمل درآمد کرا سکتا ہے. اب ڈمی یا تاجر تنظیمیں بنا لی جائیں یا جن کی نمائندگی نہ ہو اتنی بڑی، تو یہ تو قابل عمل ہی نہیں ہے. آپ کہیں کہ جو انسٹیٹیوشن ہیں جو واقعی ایک آواز بلند کرنا ہے تاجروں کے لیے اور ان کے ریلیف کے لیے، ہر بازار کے لیے سوچنا پڑتا ہے. یہی ہوتی ہے ہماری بھی کوئی تنقید نہیں ہوتی. ہم بولتے ہیں کہ مل کے رہو تو تاجروں کا ایک یہ انگلی الگ الگ ہوں گی تو اچھی سے لگے گی. یہ مکہ بنتا ہے نا جب مزہ آتا ہے. اب دیکھیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بلایا، وزیر مملکت وزیر خزانہ نے ان کو بھی بلایا، تاجروں کو ایف پی آر کے چیئرمین نے بلایا اور تمام اسٹیٹ بینک انہوں نے بھی بلایا. اب یہ دور آنے والا ہے کہ لوگ اب سمجھنا سیکھ گئے ہیں. خالی چیمبر آف کامرس کو نہیں مدعو کرتے یا فیڈریشن کو نہیں، چھوٹے ایس ایم ایز کو بھی بلایا جاتا ہے. یہ ایک قابل تحسین عمل ہے. لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں آپ اگینسٹ پیس سراج قاسم دہلی کے گروپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پچھلے سال جو پچھلا الیکشن ہوا اس میں بھی آپ اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے، لیکن آپ نے ڈرا بھی کیا، بعد میں جو بھی کیا آپ نے. لیکن یہاں پر آپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کچھ تحفظات رکھتے ہیں چیمبر کے. زبیر موتی والا پہلے تو سراج قاسم دہلی صاحب تھے تو اس مقابلے میں آپ کچھ بول نہیں پا رہے تھے صحیح تو. لیکن آپ زبیر موتی والا ہے تو ان کی آپ تھوڑا سا مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں. یہ سوال کئی لوگوں کے. دیکھو اچھی بات کہی آپ نے، مخالفت برائے مخالفت ہونی نہیں چاہیے. چاہے میں خود کیوں نہ ہوں یا کوئی بھی ہو، مخالفت برائے مخالفت نہیں چاہیے. ہمیں مثبت سوچ لانی چاہیے. اب زبیر بھائی ہوں یا جاوید بلوانی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، غلطیاں تو سب سے ہوں گی، میرے سے بھی ہوتی ہیں، کوئی میں فرشتہ نہیں. تو جب ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہم بولتے ہیں سبھی آپ کو دیکھیں کہ یہ چیزیں، یہ ہڑتال اور اس کا حصہ بنے ہیں تو اس میں ہمیں کہاں چٹی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا، کیوں ایسے کیا گیا. جب آپ نے صحیح کر دیا تھا کہ ہڑتال تو نہیں کرنی ہے، پھر آپ نے اناؤنس کر دیا. پھر اس کے اوپر میں نے اعتراض بھی کیا کہ جب یہ چیز ہونی تھی تو پھر ہڑتال کیوں کروائی. پورے کراچی شہر کو بند کرنے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوا اور وہ کا نقصان ہی ہوا. ہم
अगर ताजिक तंजीमें भी कोई कहता है कि मैं बिल फाड़ दूंगा, मैं सिविल नाफरमानी करूंगा, आप सुनते जाएं, और कोई बोलता है कि जी मैं जेल भर दूंगा, भाई मुझे ये बताओ कि गवर्नमेंट रीड को आप चैलेंज कर रहे हैं, ये चैलेंज हुआ। देखिए ताजिक तंजीम एक कैपेसिटी है, मैं एक रहनुमा हूँ तो एक कैपेसिटी है मेरी बात करने की। मैं ये कहूँ कि आप ये समझने की कोशिश करें कि जब पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं, जंगी सूरत है, खलीजी ममालिक की जंग छिड़ी हुई है, आप खुद सोचें कि जब आपको बुला रहे हैं वजीर आला सिंह, गवर्नर साहब खुद, और गवर्नर साहब की मीटिंग में मैं भी था, जब मुझे मौका ही नहीं दिया गया तो मैं चला गया वाकआउट करने। लेकिन आपने वहां पर अपने सबके सामने हाथ, बल्कि वज़ीर आला के हाथ जोड़े, आपने कहा कि मुझे आप खुदा के वास्ते ये एहतजाज ना करें, जबकि आप ताजिरों के साथ गए और ताजिरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आप ताजिरों के आप वहां पर बजाय इसके कि आप उनका साथ देते, आप वज़ीर आला का साथ, हुकूमत का साथ दे रहे हैं, आप हाथ जोड़ के आप एहतजाज ना करने का, इस पे बड़े लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप क्यों ऐसा करें। ये आप बात समझें, ताजिर तंजीम में जो भी है, हमारा क्या मौक़िफ़ था? हमारा मौक़िफ़ पहले भी ये था, वज़ीर आला से मैं बाद में मिला हूँ, इससे पहले भी लॉकडाउन की बातें हुई थी, कोरोना में भी हुई थी। मैं एक ही बात करता था कि डे लाइट से फायदा होता है, जिससे ताजिरों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनके भी तो बिजली के बिल बढ़ते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, 13-13, 14-14 घंटे तो उससे काम करवाते हैं, तो वो भी तो अपने घर पे जाए ना। तो क्या मैंने गलत बात की थी? यही कहा था कि ताजिर एहतिजाज का हिस्सा इसलिए ना बने कि वज़ीर आला साहब खुद मुद्दू कर रहे हैं। लेकिन वज़ीर आला ने आपसे कहा कि आप खुद इनसे आप कहें, मुझसे नहीं कहें। ये वो देखो वो जो उनका वीडियो पे आई बात, उन्होंने कहा कि आप बोलें तो दरखास्त आप करें, तो मैंने, उन्होंने क्या जुर्म किया है, मैंने क्या जुर्म किया है? मैंने हाथ जोड़े हैं ना, कोई उनको वो तो नहीं। अच्छा, फिर आप गवर्नर हाउस में भी ये आपके गवर्नर हाउस का मैं बता दूं आपको कि रिजवान इरफान साहब ने मुझे दावत दी थी, मुझे गवर्नर साहब ने कोई दावत नहीं दी। मेरे मौक़िफ़ ये था कि मैंने कहा सर ये मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं जरूर आऊँगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मिलेगा। अब आप देखें कि स्टेक होल्डर आपके सामने खड़े हैं, दो जमीन पर आ जाओ, रिजवान इरफान और गवर्नर साहब आ रहे हैं, तो सलाम दुआ तो करेंगे ना, मेरे से भी तो करेंगे ना। आप मेजबान हुए ना, रिजवान इरफान मेजबान हुआ, जी, बुलाने वाला कौन? जी, रिजवान मेहरबान हुआ ना। जी, बिल्कुल। हम कौन है? मेहमान। तो मेहमान की क्या इज्जत अफजाई की जाती है? हमारे यहाँ जो सिंधी रस्म है, हमारी जो हमारी रिवायत है कि अगर मेहमान को बुलाते हैं तो उनको इज्जत दी जाती है। अब आप मुझे बताएं कि वो दोनों तो चले गए, हम पीछे आ रहे हैं, हमने कहा भाई हम इधर बैठ जाते हैं, तो उन्होंने बात की तो बोला आप बैठ गए, तो मैंने कहा भाई आप मेहमान में हो, आप मेजबान हैं, तो आप हमें तो बोल देते हैं। तो वहां से मैंने वाकआउट किया कि जब सुननी नहीं है, वो मेजबान किसको बनना है? मेजबान उनको तो मेहमान बन गए खुद, वो मेहमान बन गए खुद, जमीन पर राजा साहब और सब मेहमान बन गए, तो मेजबान मैं बन गया ना फिर तो।